بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، چلو روزہ رکھیں، افطار چکھیں، سحری بھی کریں۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر روزانہ 500 بار درود پاک پڑھے وہ کبھی محتاج نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کر رہے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن میں، جس کا نام ہے بچوں کا رمضان پروگرام لے کر حاضر ہیں انشاءاللہ الکریم۔ آج بھی بہت ساری اچھی باتیں آپ کو بتائی جائیں گی۔ امید ہے کہ آپ سب کا ماہ رمضان المبارک اچھے انداز میں گزر رہا ہوگا، روزوں کی پابندی کر رہے ہوں گے، نمازوں کی پابندی کر رہے ہوں گے۔ الحمدللہ الکریم، یہ ماہ رمضان اللہ پاک کی بڑی نعمت ہے، بڑی سعادت کی بات ہے کہ جو اس مہینے کو پائے اور اس کے روزے رکھے، اس میں نمازوں کی پابندی کرے، اس میں نیک کام کرے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے انداز میں اس ماہ رمضان کو گزاریں اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں اور غلط کاموں سے، گناہوں کے کاموں سے ہم بچیں۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم مختلف سیگمنٹس ہوں گے، تلاوت قرآن پاک بھی ہوگی، اور آج ہمارا 13واں ایپیسوڈ ہے، عشرہ مغفرت جاری اور ساری ہے۔ 13واں روزہ کل انشاءاللہ الکریم آپ رکھیں گے، اور آج 12ویں روزے کی افطاری ہوئی ہے۔ اللہ پاک ہمارے روزوں کو بھی قبول فرمائے، آنے والے روزوں کو بھی قبول فرمائے، اور جو رکھے ہیں انہیں بھی قبول فرمائے، ہماری عبادات کو قبول فرمائے۔ آئیے تلاوت قرآن پاک سے آغاز کرتے ہیں۔ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اسے خوب توجہ کے ساتھ سننا چاہیے۔ کوئی کام اگر آپ کر رہے ہیں تو اسے چھوڑ دیں اور توجہ کے ساتھ کان لگا کر تلاوت قرآن پاک سنیں، انشاءاللہ الکریم آپ کو مزہ بھی آئے گا اور ثواب بھی، نیت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ الکریم ثواب بھی ملے گا۔ جی، بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ پاک تلاوت قرآن پاک سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ماشاء اللہ، آج سورہ قریش کی تلاوت ہوئی ہے۔ کون سی سورت مبارکہ ہے؟ سورہ قریش، کون سے پارے میں ہے یہ؟ 30ویں پارے میں ہے، اما پارے میں یہ سورت مبارکہ ہے، اور اس کی 4 آیتیں ہیں ٹوٹل، اور چاروں آیتیں کی تلاوت ہوئی ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ سنتے ہیں اور انشاءاللہ الکریم پھر اس کی کچھ وضاحت بھی آپ کو بتائیں گے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے، انہیں سردی اور گرمی دونوں کے سفر سے مانوس کرنے کی وجہ سے، تو انہیں اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں خوف سے امن بخشا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ قریش کی ہم نے تلاوت قرآن پاک سنی اور ترجمہ کنز العرفان بھی سنا۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں،
اس صورت مبارکہ کا خلاصہ سنتے ہیں. خلاصہ مینز سمری، کیا اس صورت میں بیان ہوا؟ اس صورت میں اللہ پاک نے قریش پر کی گئی نعمتوں میں سے ایک نعمت کا ذکر کیا. کیا ذکر کیا؟ ایک نعمت کا ذکر کیا. وہ نعمتیں جو اللہ پاک نے قریش پر کی تھیں ان میں سے ایک نعمت کا کہ اللہ پاک نے قریش کو ہر سال میں 2 سفروں کی طرف رغبت دلائی. 2 سفروں کی طرف رغبت دلائی اور ان کی محبت ان کے دل میں ڈالی. قریش تجارت کاروبار کے لیے سردی کے موسم میں ملک یمن کا اور گرمی کے موسم میں ملک شام کا سفر کرتے تھے. سردی کے موسم میں کہاں جاتے تھے؟ ملک یمن. جو یمن ملک تھا، سردی کا جب موسم آتا تو یہ وہاں کا سفر کرتے کس لیے؟ تجارت کے لیے، کاروبار، بزنس کے لیے. اچھا جب گرمی کا موسم آتا تو یہ کہاں جاتے؟ ملک شام کا سفر کرتے تھے. تو اللہ پاک نے انہیں کتنے سفروں کی نعمت دی؟ سال میں 2 سفروں کی طرف ان کی رغبت دلائی، ان کے دلوں میں اس کی محبت ڈالی. تو اب یہ تجارت بزنس کے لیے سردی کے موسم میں ملک یمن اور گرمی کے موسم میں ملک شام جایا کرتے تھے. اور ہر جگہ کے لوگ انہیں اہل حرم کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ اہل حرم. جو قریش تھے انہیں کہا جاتا تھا اہل حرم ہیں یہ لوگ. کون ہیں؟ اہل حرم. اور ان کی عزت بھی کیا کرتے تھے، کافی عزت تھی ان کی. یہ امن کے ساتھ تجارتیں کرتے، ان تجارتوں سے فائدہ بھی اٹھاتے. اسی طرح اللہ پاک نے انہیں حرم شریف کے سبب اور مکے والے ہونے کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ مکے والے. کیونکہ یہ مکے والے تھے. کون تھے؟ مکے والے. کہاں رہتے تھے؟ مکے میں رہتے تھے. تو یہ اہل حرم کہلاتے تھے. تو مکے والے ہونے کی وجہ سے انہیں خوف سے بھی امن بخشا کہ کوئی ان کے ساتھ روک ٹوک نہیں کرتا. حالانکہ آس پاس کے علاقوں میں قتل و غارت گری ہوتی، جو آس پاس کے سراؤنڈنگ کے ایریاز ہوتے وہاں پر جنگ ہوتی، وہاں پر قتل و غارت ہوتی، لیکن جو ان کا ایریا تھا ان کو کوئی روک ٹوک نہیں کرتا تھا. اللہ پاک نے انہیں امن بخشا تھا. کیا بخشا تھا؟ امن بخشا تھا. قافلے ان کے نہیں لوٹتے تھے، حالانکہ جو سراؤنڈنگ کے ایریاز تھے وہ ان کے قافلے بھی لوٹا کرتے تھے، اور ان کے جو مسافر تھے قافلے کے وہ قتل بھی کیے جاتے تھے. لیکن جو یہ تھے قریش، نہ ان کے قافلے لوٹتے، نہ ان کے جو مسافر ہوتے وہ مارے جاتے. اسی طرح ان کو کیا بخشا اللہ پاک نے؟ امن بخشا. یہ آرام سے تجارت کرتے اور انہیں لوگ عزت دیتے. ان پر اللہ پاک کی یہ نعمت ظاہر ہے اور یہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو انہیں چاہیے، اب اللہ پاک نے سورہ قریش میں کیا فرمایا کہ انہیں چاہیے کہ وہ اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے، یہ جو نعمت اللہ پاک نے انہیں دی ہے، اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے کعبہ شریف کے رب کی عبادت کریں. کس کی عبادت کریں؟ کعبہ شریف کے رب کی عبادت. کعبہ یعنی اللہ کی عبادت کریں. کعبے کا رب کون ہے؟ اللہ. تو انہیں کہا گیا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. کس کی عبادت کریں؟ اس کعبے کے رب کی عبادت کریں. کعبے کے رب کی عبادت کریں. تو پیارے بچوں، یہ ہے سورہ قریش کا ایک طرح سے خلاصہ. اور سورہ قریش میں کیا بیان کیا گیا؟ اس نعمت کا ذکر کیا گیا جو اللہ پاک نے قریش کے لوگوں پر کی تھی، اور ان کو یہ نعمت دی تھی اور یہ نعمت یاد دلائی گئی، اور ان سے اللہ پاک نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. انہیں کیا کرنا چاہیے؟ انہیں کعبے کے رب کی عبادت کرنی چاہیے. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور انشاءاللہ الکریم نعت خواہ ہمارے ساتھ ہیں، کلام شامل کریں گے پروگرام میں. آئیے بڑھتے ہیں کلام کی طرف. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مصطفیٰ ذات یکتا
اپنا حبیب آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہیں آپ ہیں آپ ہیں آپ ہیں آپ ہیں یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں اور آپ کی خاطر بنائے دو جگہ آپ کی خاطر بنائے دو جگہ آپ کی خاطر بنائے دو جگہ اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں آپ ہیں آپ ہیں آپ ہیں آپ ہیں یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ آئیے پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ شامل کریں گے۔ بڑا ہی پیارا سیگمنٹ ہوتا ہے اس پروگرام کا، اور روزانہ آپ کو ایک نیکی کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر کون سی نیکی آپ کو دکھانے جا رہے ہیں، کون سی نیکی آپ کو آئیے دیکھتے ہیں بتانے جا رہے ہیں آج کے سیگمنٹ میں۔ سیگمنٹ کا نام ہے آج کی نیکی۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، میں ہوں ریان اتاری اور ہم 13ویں روزے میں موجود ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آج اینولپ میں کون سی نیکی چھپی ہے۔ جی، آج کی نیکی ہے مسواک کرنا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کی نیکی کی طرف۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، مسواک کرنا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے، جس پر عمل کرنے سے نہ صرف سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملتا ہے بلکہ اس کے بینیفٹس بھی حاصل ہوتے ہیں۔ چلیں آپ کو مسواک کرنے کے کچھ فائدے بتاتا ہوں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، مسواک کر کے 2 رکعت نماز پڑھنا بغیر مسواک کی 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ مسواک کرنا اللہ پاک کی رضا اور خوشی کا سبب ہے۔ مسواک عقل بڑھاتی ہے اور مسواک کرنے سے میموری بھی اسٹرانگ ہوتی ہے، اور مسواک کرنے سے دانت اور گمز یعنی مسوڑے بھی بیماریوں سے محفوظ اور صحت مند رہتے ہیں۔ اسی لیے میں تو جا رہا ہوں مسواک کرنے، آپ بھی مسواک کرنے کی عادت ڈالیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واقعی میں مسواک کرنا
عظیم نیکی بھی ہے, بڑی نیکی بھی ہے, اور بڑی پیاری سنت مبارکہ بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کو ایسی نسبت حاصل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی مسواک شریف فرمایا کرتے تھے. کیا فرماتے تھے؟ مسواک شریف فرمایا کرتے تھے. اور مسواک شریف کرنے کے اپنے فضائل ہیں. ہر وضو سے پہلے جب بھی ہم وضو کریں اس وقت ہمیں مسواک شریف کرنی چاہیے, ٹھیک ہے, اور وقتاً فوقتاً مسواک کرتے رہنا چاہیے. خصوصاً رمضان المبارک کے مہینے میں کیا ہوتا ہے کہ سحری میں تو ہم برش وغیرہ کر لیتے ہیں نا, پیسٹ کر لیتے ہیں. اب دن میں یعنی روزے کی حالت میں تو ہم پیسٹ نہیں کر سکتے, تو مسواک شریف آپ کر سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ منہ میں کوئی بدبو ہے یا دیگر کوئی چیز ہے تو منہ میں آپ مسواک شریف کریں گے تو انشاءاللہ الکریم ایک تو سنت کی نیت سے کریں گے. ہم کس کی نیت سے کریں گے؟ اور مسواک شریف کرنے کے اپنے فضائل بھی ملیں گے آپ کو. اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے جو دیگر دینی فوائد ہیں, مسواک کرنے سے پیٹ اچھا ہوتا ہے. کیا اچھا ہوتا ہے؟ پیٹ اچھا ہوتا ہے. اسی طرح اور بھی جو دیگر فوائد ہیں, جو مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے مسواک کرنے کے فضائل, غالباً اس نام سے, تو یہ آپ دیکھیں گے نا تو اس میں لکھا ہوا ہے بہت سارے فضائل. ایک حافظے کا مضبوط ہونا, دانتوں کی مضبوطی, اور بھی دیگر چیزیں ہیں. تو انشاءاللہ لیکن نیت ہم نے کیا کرنی ہے مسواک کرتے وقت؟ کیا نیت کرنی ہے؟ سنت کی. کون سی نیت کرنی ہے؟ زور سے بولیں. سنت کی نیت کرنی ہے. کون سی نیت کرنی ہے؟ مسواک شریف جب بھی آپ کریں تو نیت کون سی کریں گے؟ سنت کی, کہ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور سنت مبارکہ پر عمل کرنے کے لیے میں کیا کروں گا؟ مسواک شریف کروں گا. ماشاءاللہ. آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب پروگرام میں شامل کریں گے ایکٹیویٹی انشاءاللہ الکریم. آئیے دیکھتے ہیں آپ کو کیا بتانے جا رہے ہیں ایکٹیویٹی کے ذریعے اور کیا سیکھتے ہیں آپ. توجہ رکھیے گا. سیگمنٹ کا نام ہے ایکٹیویٹی ٹائم. بچوں کا رمضان, بچوں کا رمضان. مدنی چینل کے ناظرین, ٹائم ہوا ہے کون سا؟ ایکٹیویٹی ٹائم. انشاءاللہ الکریم 2 ٹیمیں بنیں گی, سیدھے ہاتھ سے بھی اور یہاں سے بھی 2 کر کے ہم انشاءاللہ الکریم بلائیں گے. اس میں ہوگا کیا, وہ جب آپ کو بلاتے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ میں سے کون آئے گا؟ 2. ایک آپ آ جائیں اور ایک آپ آ جائیں. آپ آ جائیں, آپ دونوں آئیں. انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں کرنا کیا. یہاں کھڑے ہو جائیں دونوں. آپ دونوں کی ایک ٹیم ہے, ٹھیک ہے جی. نام بتائیں آپ. محمد سہل اتاری. محمد سہل اتاری. اور آپ کا نام؟ حذیفہ علی. حذیفہ علی. آپ دونوں نے ایک نمبر سلیکٹ کرنا ہے. وہ نمبر کے پیچھے کیا ہوگا وہ ان کو بتا دیا جائے گا, لیکن آپ کو نہیں بتایا جائے گا. آپ کو آپشنز دیے جائیں گے. پہلے آپشن میں اگر آپ گیس کر لیتے ہیں کریکٹ چیز, یعنی آنسر جو لکھا ہوا ہے یہاں پر کہ بھئی یہ ہے, اس آپشن کے ذریعے, تو آپ کو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5. دوسرا آپشن آپ لیتے ہیں تو آپ کو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ تیسرا آپشن آپ لیتے ہیں تو آپ کو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ اور اگر آپ نے جواب نہیں دیا تو آپ کو کیا ملے گی؟ آپ کی جگہ. کیا مل جائے گی دوبارہ آپ کو؟ جگہ ملے گی. تو آپ کو 0 پوائنٹ ملیں گے. پھر انشاءاللہ ہم ٹیم بی سے بلائیں گے. آپ نمبر سلیکٹ کریں پہلے. 6. نمبر 6 آپ نے سلیکٹ کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں نمبر 6 کے پیچھے کیا ہے. دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین, آپ دونوں نے نہیں دیکھنا, ٹھیک ہے. یہ ہے نمبر 6. زبردست. تو نمبر 6 تک اب انہوں نے پہنچنا ہے, انہوں نے صحیح آنسر دینا ہے نمبر 6 کا. آپ کا پہلا آپشن ہے نمبر 6 میں جو چیز ہے, جو نام ہے, یہ ایک شہر کا نام ہے. کیا ہے؟ آپ میں سے کسی نے نہیں بتانا. شہر کا نام. شہر کا نام ہے. آنسر آ رہا ہے, جواب دیں گے یا دوسرا آپشن لیں گے؟ کون سا شہر؟ شہر تو بہت سارے ہیں. آپ 10 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. مدینہ شریف. مدینہ شریف. آپشن نہیں لے رہے, ایک بھی نمبر نہیں ملے گا اگر غلطی کر دی تو. کنفرم ہے؟ کہاں سے جواب دیا آپ نے؟ کیسے جواب دیا؟ سوچا آپ نے یار یہ مدینہ شریف ہی ہوگا. کیا ہوگا؟ مدینہ شریف ہوگا. جواب ان کا درست ہو گیا ہے. ماشاءاللہ. آئیے تشریف رکھیں. دیکھیں آپشن تو آپ کا تھا مدینہ شہر کا نام ہے. دوسرا آپشن آپ کا تھا جنت البقیع. جنت البقیع کہاں پر ہے؟ مدینہ شریف میں. تیسرا آپشن آپ کا کیا تھا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک بھی اس شہر میں ہے. تو جواب آپ کا درست ہو چکا ہے. تشریف رکھیں. ماشاءاللہ. کتنے پوائنٹ مل گئے آپ کو؟ 5 پوائنٹس مل چکے ہیں. بیٹھیں. اب آپ میں سے کون آئیں گے؟ 2 آپ آ جائیں اور آپ آ جائیں. مائک لیں, یہاں آ جائیں, کھڑے ہو جائیں. نام بتائیں اپنا سب سے پہلے. شایان. شایان. اور آپ کا نام؟ حاشر. 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 شایان اور حاشر. آپشن سلیکٹ کریں. 12 نمبر. 12 نمبر. چلیں 12 نمبر کے پیچھے دیکھتے ہیں کیا ہے, اور 10 سیکنڈ دیے جائیں گے آپ کو پہلے آپشن کے بعد. چلیں 12 نمبر ہمارے پاس آ چکا ہے.
12 نمبر میں پہلا آپشن آپ کے لیے ہے قرآن پاک کی ایک سورت ہے. کیا ہے؟ سورہ مبارکہ ہے. دوسرا آپشن ایک بھی نمبر نہیں ملے گا اگر آپ نے غلط جواب دے دیا, میں آپ کو بٹھا دوں گا پھر. دوسرا آپشن چاہیے؟ دوسرا آپشن ہے اس سورت میں صرف 3 آیتیں ہیں. تیسرا آپشن بھی آپ کے پاس, آپ پہنچ سکتے ہیں. سورہ کوثر. سورہ کوثر, جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اللہ ماشاء اللہ. سورہ کوثر میں کتنی آیتیں ہیں؟ 3 آیتیں ہیں. کون کون سی؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک والابتر. ماشاء اللہ. تیسرا آپشن اگر آپ لیتے تو وہ آپشن یہ تھا کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کون سی سورت ہے؟ سورہ کوثر ہے. ماشاء اللہ. دونوں تشریف رکھیں. آپ کو کتنے پوائنٹس مل گئے؟ 3 پوائنٹس مل گئے. آپ کے پاس کتنے پوائنٹس ہیں؟ 5 ہیں. اب آپ میں سے کون آئے گا؟ آپ آ جائیں, کوئی ایک آ جائے. ٹھیک ہے, آپشن کیا آپ کا؟ نمبر 6 ہو چکا ہے اور نمبر 12 ہو چکا ہے. 10. نمبر 10 کے پیچھے کیا ہے آپ نے آگے ہی دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, ایمانداری کے ساتھ کھیلنا ہے. جی نمبر 10 آپ کے سامنے ہے. اب نمبر 10 میں پہلا آپشن ہے آپ کے لیے کہ یہ ایک عظیم خاتون ہے. 5 4 3. دوسرا آپشن آپ کے لیے ہے پنجتن پاک میں شامل ہیں. ایک عظیم خاتون ہے اور پنجتن پاک میں شامل ہیں. فاطمۃ الزہرا. حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. کتنے پوائنٹس لے لیے؟ 3 پوائنٹس لے لیے. تشریف رکھیں آپ بھی. اگر آپ تیسرا آپشن بھی مانگتے تو آپ کے لیے آپشن کیا ہوتا؟ وہ آپشن یہ ہوتا کہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. کون ہے جنتی عورتوں کی سردار؟ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. ماشاءاللہ. کتنے پوائنٹس ہوگا آپ کے؟ 8. یہاں پر 3. آپ میں سے کون آئے گا؟ کوئی ایک آ جائے. آپ آ جائیں جلدی. مائک لے لیں یہاں سے, مائک دینا. جی نام بتائیں. محمد احمد رضا. احمد رضا. آپشن کیا آپ کا؟ 3. یہ ہے 3 اور یہ آ گیا ہے 3 کے پیچھے کیا ہے؟ آپ میں سے کسی نے نہیں بتانا یہاں پر. ٹھیک ہے, زبردست. آپ کے لیے پہلا آپشن ہے نمبر 3 میں, یہ ایک مشہور پھل ہے. کیا ہے؟ فروٹ ہے, پھل ہے, پھل. 4 3 2 1. دوسرا آپشن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. لوکی شریف. پہلے سن تو لیں آپ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. پہلا کیا ہے؟ پھل ہے. لوکی تو سبزی ہے. ابھی آپ غور کریں, یہ فروٹ کی بات ہو رہی ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ فروٹ کی بات ہو رہی ہے. یہ فروٹ ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. 2 آپشن ہو چکے ہیں. ماہ رمضان چل رہا ہے. انگور. آپ کو تیسرا آپشن بھی دے دیتے ہیں. تیسرا آپشن دے دیتے ہیں. ایک مشہور قسم اس کی, اس کا نام ہے اجوا. اجوا کس چیز کا نام ہے؟ ایک مشہور قسم. کھجور. کھجور. کس کا نام ہے؟ کھجور کا نام ہے. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے آپ کو؟ 1 پوائنٹ ملے گا. بیٹھیں, تشریف رکھیں آپ. آپشن کیا کیا تھے؟ مشہور پھل ہے, فروٹ ہے, اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے, اور نمبر 3 ایک مشہور قسم اس کی اجوا ہے. اب آپ میں سے کون آئے گا؟ آپ میں سے آپ آئیں گے. آ جائیں, مائک لیں. چلیں نام بتائیں اپنا. محمد زین العابدین. زین العابدین. آپ بتائیں آپشن اپنے لیے. 8. چلیں آپ کے لیے 8 کھولتے ہیں. 8 آپشن کے سامنے کیا ہے دیکھ لیا آپ نے, سب نے بتانا نہیں ہے کسی نے. ٹھیک ہے, پہلا سوال آپ کے لیے, یہ نبی علیہ السلام ہے. نبی تو بہت سارے ہیں, بہت سارے انبیاء, تھوڑا مشکل ہو جائے گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ڈائریکٹ جواب نہیں دینا ورنہ پھر ایک بھی نمبر نہیں ملے گا. تو نبی تو بہت سارے ہیں نا, سوچ کر آپشن لے لیں آپ. آپشن ابھی 2 اور ہیں آپ کے پاس. دوسرا آپشن اب یہ تھوڑا غور کیجئے گا, یہ آپشن تھوڑا اچھا ہے, اس سے آپ پہنچ سکتے ہیں.
یہ نبی ہیں. اور دوسرا آپشن ہے دنیا کے بادشاہ رہے ہیں. دنیا کے وہ کون سے نبی ہیں کہ جو دنیا کے بادشاہ تھے؟ یہاں دیکھنا ہے آپ نے, یہاں دیکھیں, وہاں نہیں دیکھیں. حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام. جواب ان کا درست مان لیتے ہیں, کیا کریں؟ تیسرا آپشن بھی آپ لے سکتے ہیں, حضرت آدم علیہ السلام. نہیں, تیسرا آپشن کیا کرنا ہے؟ تیسرا آپشن. تیسرا آپشن. ابھی تو آپ کہہ رہے تھے نام, اب آپ 2 نام تو کہہ چکے ہیں, اسی لیے جلد بازی نہیں کرنی. جب آپ کو نہیں آ رہا نا تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپشن لینا ہے. آپشن لے لیں جب آپ کو کنفرم نہیں ہے. چلیں آپ کو تیسرا آپشن دے دیتے ہیں. بیت المقدس کی تعمیر کروانے والے بھی یہ ہیں, کرانے والے. حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے. تشریف رکھیں آپ. حضرت سلیمان علیہ السلام ہے. کون ہے؟ سلیمان علیہ السلام نبی ہیں اور دنیا کے بادشاہ ہیں اور بیت المقدس کی تعمیر بھی کرانے والے ہیں. لاسٹ ہم انشاءاللہ آپ میں سے کسی کو بلاتے ہیں. کون آئے گا؟ آپ میں سے کون نہیں آیا ابھی تک؟ آ جائیں, تھوڑا آگے آئیں. ہاں نام بتائیں اپنا. سال اشرف. امسال. جی امسال, یہاں آئیں آپ تاکہ آپ کو نظر نہ آئے پیچھے کا. اب بتائیں آپشن, نمبر سلیکٹ کریں. آپشن نمبر 7. نمبر 7 آپ نے سلیکٹ کیا ہے. چلے بھائی, نمبر 7 کے پیچھے ہم نے آپ کو دکھا دیا کیا ہے. یہ ہے نمبر 7. نمبر 7 کا پہلا آپشن آپ کے لیے ہے ایک خاص جگہ ہے. 10 9 8 7 6 5. ڈائریکٹ نام بتائیں گے, میں آپ کو بٹھا دوں گا. ایک خاص جگہ, آپ سوچیں آپشن چاہیے نام بتانا ہے. آپشن ایک خاص جگہ ہے. نمبر 2 ہے آپشن دودھ کی نہریں ہیں وہاں. دودھ کی نہریں ہیں وہاں. 10 9 تیسرا آپشن. آپشن 3 مسلمانوں کے لیے بنائی گئی ہے. یہ مسلمانوں کے لیے بنائی گئی ہے. یہاں ہم نے جانا ہے, مسلمانوں نے جانا ہے. 10 جنت. کیا ہے؟ جنت. جنت ہے. جواب درست دے دیا ہے, ماشاءاللہ. تشریف رکھیں. کتنے پوائنٹ ملیں گے؟ 1 پوائنٹ. کس کا اسکور زیادہ ہوا ابھی؟ کیسے آپ کا زیادہ ہوا؟ کتنا بنا آپ کا اسکور؟ ان کا کتنا بنا ہے؟ 5 بنا ہے. کیوں بھائی 5 کیوں بنا آپ کا؟ اچھا صحیح ہے, 1 پوائنٹ ملا نا آپ کو لاسٹ کے 2 میں. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. ہماری ایکٹیویٹی بہت اچھی رہی اور بہت مزیدار ایکٹیویٹی رہی, سیکھنے والی تھی. بہت ساری چیزیں تھی اس میں جو آپ کو بتائی گئی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں معلومات دی گئی. مدینہ شریف, حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا, کھجور اور جنت اور سورہ کوثر. یہ آپشنز تھے, باقی آپشنز ہمارے نہیں ہو سکے. آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج کی حدیث مبارکہ بھی انشاءاللہ ہم نے شامل کرنی ہے پروگرام میں. آپ کو بتانی بھی ہے, آپ نے نوٹ ڈاؤن بھی کرنی ہے. شروع کرتے ہیں سیگمنٹ آج کی حدیث. بچوں کا رمضان, بچوں کا رمضان. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج کی حدیث بھی بڑی ہی پیاری حدیث مبارکہ ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اطیب الکلام. کیا فرمایا؟ دوبارہ پڑھیں. اطیب کلام. دوبارہ پڑھیں. اطعین کلام. اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ سنتے ہیں پہلے. یعنی اچھی بات کہو. کیا ترجمہ ہے؟ یعنی اچھی بات کہو. یعنی اچھی بات کہو. اچھی بات کہو. اب حدیث مبارکہ دوبارہ سنیے گا. اطیب الکلام. اطعیم الکلام. دیکھ لیا آپ نے وہاں پر, سب وہیں دیکھ رہے ہیں. چلو بلا لیں گے آپ میں سے کسی کو نکالنے کے لیے. اطیب الکلام ترجمہ کیا ہے؟ یعنی اچھی. اچھا جو یعنی ہے نا, یعنی یہ ترجمے میں نہیں ہوتا, یہ تو یعنی آپ کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے. اب آپ ایسا نہیں ہے کہ یعنی بھی ترجمے میں شامل کر دیں, ٹھیک ہے؟ تو اس کا ترجمہ بنتا ہے اچھی بات کہو. کیا بنتا ہے قاری صاحب؟ بات کرو. نعت خواہ بھائی مائک پہ بتائیں. اچھی بات کرو. اچھی بات کرو نہیں, اچھی بات کہی جاتی ہے نا. اچھی بات کہو. اچھی بات کہو. عربی کون سنائے گا؟ دیکھ کے نہیں, غلط بات, یاد کروانی ہے آپ کو.
آپ سنائیں, پہلے ہم سنتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر آپ. اطیب الکلام اچھی بات کہو. اطیب الکلام اچھی بات. اب آپ میں سے کوئی سنائیں, جی آپ سنائیں. اطیب الکلام اچھی بات کرو. کرو نہیں, کہو. کہو. اچھی بات کہو. کہو. اب یہاں سے کون لے کر آئے گا؟ چلے آپ ہی لے لیں, آپ قریب بیٹھے ہوئے ہیں, ایزیلی آپ لے لیں گے. لے کر آئیں. مدنی چینل کے ناظرین کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح حدیث مبارکہ یہ لکھی ہوئی ہے اور اس کے کیا کیا حرف ہیں, کیا ورڈ ہیں, اور آپ نے کس طرح اس کو لکھنا ہے. دیکھنے میں آپ کو آسانی ہوگی, یاد کرنے میں آسانی ہوگی. بیٹھیں, تشریف رکھیں آپ. یہ دیکھیں کیا ہے یہ حدیث مبارکہ؟ اطیب الکلام. کیا ہے؟ اطیب ترجمہ کیا ہے؟ اب آپ نے اس کی پوری حروف تہجی کے ساتھ کیا کرنے ہیں؟ ہجے کرنے ہیں. ٹھیک ہے, شروع کریں. نہیں ایسے نہیں, ایسے نہیں. پہلے حرف بتائے کون کون سے. پہلا حرف الف, طا, با کے بعد کیا ہے؟ الف ہے. یہ کیا بن گیا؟ اطیب الکلام. اب اس کو ہجے کر کے کون پڑھے گا؟ چلیں آپ پڑھ کے بتائیں. حمزہ زبر آ, قا زر تی, اطی, با لام زر بل, اطیب ال, کاف زبر کا, اطیب ال کا, لام علی زبر لا, اطیب القلا, میم ساکن, میم ساکن ہے. کلام پڑھ دو آپ. میم زبر ما, اطیب الکلام. اطیب الکلام. کیا پڑھیں گے ہم؟ اطیب ال. اب ترجمہ آخری مرتبہ سن رہے ہیں, کون سنائے گا؟ آپ سنیں. اچھی بات کہو. اچھی بات. اور عربی کیا ہے؟ اطیب الکلام. اطیب الکلام, اچھی بات کہو. ماشاءاللہ, بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھی بات کہنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے, اور اچھی بات کہنی چاہیے ہمیں. بری باتوں سے بچنا بھی چاہیے, بری باتوں کو زبان سے نکالنا بھی نہیں چاہیے. اس حدیث مبارکہ کو آپ نوٹ ڈاؤن بھی کر لیں, انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی آپ کو ملیں گی, لکھنے کی بھی برکتیں ملیں گی. آئیے پروگرام میں اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں, اور اب انشاءاللہ الکریم پروگرام میں اگلا سیگمنٹ شامل کریں گے. سیگمنٹ کا نام ہے آج کی اچھی بات. بچوں کا رمضان, بچوں کا رمضان. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, یوں تو اللہ پاک نے ہر نبی علیہ السلام کو معجزے عطا فرمائے ہیں, مگر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ معجزات عطا فرمائے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ نے اپنا عصا یعنی لاٹھی پتھر پر مارا تو پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے, جس سے ایک نہیں, دو نہیں, تین بھی نہیں, بلکہ 1500 لوگوں نے پانی بھی پیا اور وضو بھی کر لیا. آئیے پیارے بچوں اس معجزے کے بارے میں سنتے ہیں. صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس پانی ختم ہو چکا تھا, پینے اور وضو کرنے کے لیے بھی پانی نہیں تھا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک ایک برتن میں ڈال دیا, تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس سے پانی پیا اور وضو بھی کر لیا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ لوگوں کی تعداد کتنی تھی؟ تو آپ نے فرمایا ہم 1500 لوگ تھے, لیکن اگر ہماری تعداد 1,00,000 بھی ہوتی تو جب بھی پانی ہم سب کے لیے کافی ہو جاتا. اس حسین منظر کی تصویر کشی کرتے ہوئے میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیا پنج آب رحمت کی ہے جاری. واہ واہ, سبحان اللہ. پیارے بچوں, دنیا کی تمام پانیوں میں سب سے افضل پانی وہ ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی انگلیوں سے نکلا ہے. سبحان اللہ. کون سا پانی افضل ہے؟ کیا بات ہے جی. پھر اس کے بعد آب زمزم, پھر آب کوثر, پھر دریائے نیل کا پانی افضل ہے. کتنے پانی ہو گئے؟ سنیں بھائی, کون سنائے گا؟ آپ بتائیں کون سنائے گا؟ آپ سنیں کسی سے. آپ سنیں.
دریا نیل کا پانی، آب کوثر، آب زمزم اور نورانی پانی. کون سا پانی؟ نورانی کی انگلیوں کا پانی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں مبارک سے نکلنے والا پانی. لیکن آپ نے ساری ترتیب کیا کر دی؟ چوتھے کو پہلا، تیسرے کو دوسرا، دوسرے کو تیسرا اور پہلے کو چوتھا، اس طرح کر دیا. ایسا ہی ہے. ترتیب سے کون سنائے گا؟ سب سے افضل پانی، پھر اس کے بعد والا پانی، پھر اس کے بعد والا پانی، پھر اس کے بعد والا پانی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی سے نکلنے والا نورانی پانی، آب زمزم کا پانی، آب کوثر کا پانی، دریا نیل کا پانی. سبحان اللہ. اور اس کے بعد باقی نہروں کا پانی بھی افضل ہے. انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری. جوش پر آتی ہے جب غم خاری، تشنے سے رہاب ہوا کرتے ہیں. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے. پانی انگلیوں سے جاری ہو جایا کرتا ہے. کہاں سے جاری ہو جایا کرتا ہے؟ انگلیوں سے. اور جب پانی انگلیوں مبارک سے جاری ہوتا ہے وہ ایسا پانی بن جاتا ہے کہ دنیا میں اس سے افضل پانی کوئی پانی نہیں ہے. اس کے بعد کون سا پانی افضل ہے؟ زمزم کا پانی. کون سا پانی؟ زمزم کا. اب آپ دیکھیں زمزم کے پانی کی کتنی فضیلت ہے، کتنے فضائل ہیں. وہ اس کو نسبت کس سے حاصل ہے؟ پھر حرم پاک کے اندر ہے. لیکن جو پانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے جاری ہو گیا وہ پانی سب سے افضل ہو گیا، سب سے افضل ہو گیا. آئیے شعر سنتے ہیں نعت خواں سے. بڑے پیارے اشعار پڑھے گئے بھی. انگلیاں گئے فیض پر ٹوٹے پیاسے جو کر دیا میرا غمت کی ہے جاری واغوا نہ دیا پنج میرا غمت کی ہے جاری واغوا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آئیے لاسٹ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور آخری سیگمنٹ ہے ہمارا چھوٹا عمل بڑا ثواب. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان. پیارے بچوں سیگمنٹ ہے چھوٹا عمل بڑا ثواب. اور آپ کو الحمدللہ ہم روزانہ ہی ایک عمل کے بارے میں بتاتے ہیں جس کا ثواب کتنا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ ہوتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں آج کیا بتانے جا رہے ہیں. آج جو مختصر اور آسان وظیفہ ہے وہ ہے سورہ کافرون. کون سی سورت ہے؟ سورہ کافرون. کون سے پارے میں ہے؟ پارہ نمبر 3. اما پارے میں، تیسرے پارے میں ہے. اس سورت کی فضیلت میں فرمایا گیا کہ 4 بار، ہاؤ مینی ٹائمز؟ 4 ٹائمز، 4 بار سورہ کافرون پڑھنا ایک قرآن پڑھنے کے برابر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صرف 4 بار اس سورت کی تلاوت کرنی ہے. ثواب کتنا ہے؟ ایک قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا. اس سورت مبارکہ میں آیتیں بھی صرف 6 ہیں. زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا اس سورت کو پڑھنے میں. اور ماشاءاللہ کتنی پیاری نیکی ہے کہ جو 4 بار سورہ کافرون پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو کتنا ثواب عطا فرماتا ہے؟ ایک قرآن پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. ماشاءاللہ آپ بھی کوشش کریں 4 بار سورہ کافرون ایک مرتبہ پڑھ لیں تاکہ اس عمل پر بھی، اس نیکی پر بھی ہمارا عمل ہو جائے. انشاءاللہ الکریم کل پھر حاضر ہوں گے پروگرام لے کر. بچوں کا رمضان آپ نے مدنی چینل کے ساتھ رہنا ہے، کہیں اور نہیں جانا. اچھے کام کرنے ہیں، نیک کام کرنے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان. چلو روزہ رکھیں، افطار چکھیں، سحری بھی کریں. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا.